اسٹیٹ لائف انشورنس میں کیا رول ہے اور کب سے کام کر رہے ہیں، اور آپ کا نام کیا، انٹروڈکشن دیں تھوڑا سا. میرا نام عبدالعزیز چوہان ہے اور میرا تعلق اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان سے. میں یہاں سینئر سیل مینیجر ہوں اور تقریباً میرا وہ 40 سال سے میں اسٹیٹ لائف میں کام کر رہا ہوں. اسٹیٹ لائف انشورنس کیوں ضروری ہے لوگوں کے لیے لینے کے لیے، اور اس میں کیا ہے، کیا رول ہے آپ کا، اور لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں. لوگوں کی مسکنسیپشنز ہیں، تھوڑا سا بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں کہ بہت سارے لوگ نہیں لے پاتے کسی مجبوری کے تحت، کہ انکم ان کی بہت کم ہوتی ہے. ابھی آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں. دیکھیں، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ایک واحد ادارہ ہے جو آپ کی چھوٹی چھوٹی سی سیونگ کروا کے آپ کے بڑے بڑے مقاصد، مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی شخص ہے جس نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے تو لازم آج سے 20 سال کے بعد اگر کسی نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے تو وہ بہت سستی نہیں ہوگی. لیکن آج اگر کوئی بھی شخص اپنی انکم کا 10واں حصہ، فار ایگزامپل اگر وہ سمجھتا ہے کہ جی میں 25,000 روپے مہینہ کما رہا ہوں تو وہ 2,500 روپے مہینہ بہت آسانی کے ساتھ نکال سکتا ہے. تو 2,500 روپے مہینہ سیونگ کر کے وہ 20 سال تک تقریباً 6 سے 7 لاکھ روپے اسٹیٹ لائف میں جمع کرتا ہے، اور اسٹیٹ لائف تقریباً اسے 24 سے 25 لاکھ روپے ریفنڈ کرتی ہے، جو اس وقت اس کی بچوں کی ہائر ایجوکیشن اور بچوں کی شادی کے لیے بہترین ہوتی ہے. اور اس وقت اس شخص کو اپنے بچوں کی ہائر ایجوکیشن اور شادی کے لیے کسی اور شخص سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ چھوٹی چھوٹی سی سیونگ ہے جو انسان بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی سیونگ وہ باہر بھی کر سکتا ہے، لیکن باہر میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ باہر میں بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل نہیں. اسٹیٹ لائف کی سیونگ ود پروٹیکشن ہے. ہم اب شریعت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم تکافل میں انشورنس کام کر رہے ہیں. ہم پہلے کنونشن میں کر رہے تھے، لیکن اب اسٹیٹ لائف نے تکافل ونڈو بھی اسٹارٹ کر دی ہے جو کہ ہم شریعہ بورڈ کے ذریعے کر رہے ہیں. تو ہم اب یہ ہمارا نعرہ ہے کہ بچت کی بات شریعت اور تحفظ کے ساتھ. تحفظ کیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی کوئی شخص، فار ایگزامپل اگر میں ایک مثال دوں کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی مجھے میری بیٹی 5 سال کی ہے، میری بیٹی 15 سال کی ہے اور مجھے اس کے 5 سال کے بعد اسے شادی کرنی ہے. لا مولا، اب 5 سال میں دنیا کی کوئی بھی اور ایسی ادارہ نہیں ہے جو اس کو 5 سال کے بعد ایک محفوظ سرمایہ دے سکے. وہ لا مولا ایک BC ڈالے گا. اب غریب سے غریب شخص بھی 5 سال کے بعد اسے اپنے بچے کی شادی 5 سے 6 لاکھ روپے چاہیے. اگر اس شخص کو 5 سے 6 لاکھ روپے 5 سال کے بعد چاہیے تو وہ کہیں پر بھی BC ڈالے گا 10,000 روپے مہینے کی. تو 10,000 روپے مہینے کی BC ڈالے گا. جب وہ 5 سال کمپلیٹ کر لے گا تو اسے 6 لاکھ روپے وہ BC والا دے دے گا. لیکن BC میں کباہت کیا ہوتی ہے کہ جب ہماری BC کا ٹائم آتا ہے BC ٹوٹ جاتی ہے، BC میں فراڈ ہو جاتا ہے، BC والا بھاگ جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں جس سے کا فارمیٹ، نہ BC ٹوٹے گی نہ BC والا بھاگے گا. لیکن پتہ چلا کہ جس شخص نے 10,000 روپے مہینہ BC دینا شروع کی تھی وہ 5 سال تک 5 مہینے تک BC دیتا ہے، اور خدا نخواستہ اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اب یہاں مجھے بتائیے کہ BC والا تو اس کی فیملی کو کچھ بھی نہیں دے گا. ایز اے کٹسی جو اس نے 5 مہینے میں 10,000 روپے مہینہ جمع کرایا تھا، 50,000 روپے اس کی فیملی کو دے دی جائیں گے. لیکن اکثر مقصد کیا تھا؟ اس کی بچی کی شادی ہو گئی. اور دوسرا نقصان کیا ہوا کہ کمانے والا نہیں رہا، جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات بند ہو گئے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم بھی اگر کوئی ہمارے پاس 5 سال کی BC ڈالنا چاہے تو ہم اسے 5 سال کے بعد 6 لاکھ روپے دیں گے ود پروٹیکشن. خدا نہ خواستہ آج اس نے ہمیں 10,000 روپے دیے اور اگلے 10,000 روپے دینے سے پہلے وہ ڈیتھ کر جاتا ہے. تو یہاں پہ اسٹیٹ لائف اس کی فیملی کی تحفظ کے لیے اور اس کی بچی کی شادی کے لیے 20 لاکھ روپے کی کمپنسیشن کرتا ہے. یعنی ان کیس آف نیچرل ڈیتھ اسٹیٹ لائف اس کی فیملی کو 20 لاکھ روپے دے گا. ان کیس آف ایکسیڈنٹل ڈیتھ اسٹیٹ لائف اس کی فیملی کو 40 لاکھ روپے دے گا. اور اس کے بعد 2 لاکھ روپے سالانہ 20 سال تک مزید دیتا رہے گا اور اس کی فیملی سے کوئی قسط نہیں لے گا. یہ ہماری پہلی پروٹیکشن ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سیونگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسٹیٹ لائف میں کریں، تاکہ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے وہ پیسہ لے کے اپنی بچی کی شادی کریں یا ایجوکیشن کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے تو آپ اور آپ کی فیملی روڈ پہ نہیں آئیں گے. آپ کی فیملی کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. تو انشورنس بہت آسان ہے. ہر شخص اپنی آمدنی کا 10واں حصہ نکالے. کوئی مہنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی بھی شخص، میں نہیں سمجھتا کہ 10واں حصہ نکالنا بہت مشکل ہے. 25,000 روپے مہینہ کمانے والا 2,500 روپے مہینہ نکال سکتا ہے. 50,000 روپے مہینہ کمانے والا 5,000 روپے مہینہ نکال سکتا ہے. 10,000 روپے مہینہ 1 لاکھ روپے مہینہ کمانے والا 10,000 روپے مہینہ نکال سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کب کتنی رقم کی ضرورت ہے، اس کے مطابق بھی پلان ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. تو اسٹیٹ لائف کا کوئی مخصوص پلان نہیں ہے، کوئی مخصوص ٹائم نہیں. آپ کی ضرورت کب اور کتنی ہے
جب وہ آپ ہمیں ہمارے انشورنس کے نمائندوں کو بتاتے ہیں تو انشورنس کا نمائندہ اس کے مطابق آپ کو ایک پلان ڈیزائن کر کے دیتا ہے جو آپ کی ضرورت، آپ کی انکم اور آپ کی اخراجات کے مطابق ہوتا ہے۔ ماننے ہے کہ سود پہ کام کرتی ہے، مگر کس چیز پہ لوگوں کا پیسہ انویسٹ کرتی ہے کہ یہ سود پہ کام تو نہیں کرتی؟ اور دیکھیں یہ کنسپشن بہت زیادہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف سود پہ کاروبار کرتی ہے۔ اسٹیٹ لائف قطعاً سود پہ کاروبار نہیں کرتی۔ اسٹیٹ لائف کے پاس جو کروڑوں اربوں خربوں روپیہ جو آتا ہے، اسٹیٹ لائف وہ کسی شخص یا کسی ادارے کو پروفٹ پہ نہیں دیتی لائک بینک۔ اسٹیٹ لائف خود کاروبار کرتی ہے۔ ہمارا میجر کاروبار جو ہے وہ پراپرٹی کا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، جو بانڈس ہیں وہ ہم لیتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنا پیسہ کسی شخص کو نہیں دیتے کہ تم کام کرو اور ہمیں کما کے دو۔ اسی لیے اس وقت جو کاروباری دنیا ہے جس میں لوگ پیسہ لے کے کاروبار کرتے ہیں، اس میں ہمارا ریٹ سب سے زیادہ ہے ریٹرن، کیونکہ ہمارا اور اس کلائنٹ کے درمیان کوئی تیسرا پارٹنر نہیں ہے۔ اسٹیٹ لائف اپنے پروفٹ کا 97.5% پالیسی ہولڈر کو دیتی ہے، 2.5% ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتے ہیں۔ ہر سال ہمارا پروفٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوتا ہے، جس لائک جس طرح ابھی 2024 گزر گیا، 2024 کا پروفٹ جون 2025 میں جا کے ڈکلیئر ہوگا کہ کارپوریشن کو 2024 میں کتنا پروفٹ ہوا، کہاں کا لاسز ہوا، کہاں کا پروفٹ ہوا۔ ان تمام کا تخمینہ لگانے کے بعد جو نیٹ پروفٹ آئے گا اس میں سے 2.5% ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو دے گی، اور باقی جو 97.5% بچ جائے گا وہ ایکولی جس کا جتنا بھی ہمارے پاس شیئر ہے اس میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ 2025 کا پروفٹ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، یہ 2026 میں جا کے ڈکلیئر ہوگا کہ کارپوریشن کو کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاسز ہوا، آیا پروفٹ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا، تو اس وقت جو بھی ریئلٹی ہوگی اس کے مطابق ہم اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ پروفٹ دیتے ہیں۔ اسٹیٹ لائف قطر کوئی سودی کاروبار نہیں کرتا۔ اسٹیٹ لائف باقاعدہ ہر سال اپنے پروفٹ کا آڈٹ کراتا ہے، اور جو بھی پروفٹ آتا ہے، جو لاسز آتا ہے تو اس کے ساتھ لاسز کے ساتھ، اور جو پروفٹ آتا ہے پروفٹ کے ساتھ دیتا ہے۔ کیا لائف انشورنس کے علاوہ بھی کوئی ادر پالیسیز ہیں جو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ بگنر کو لینا چاہیے جو نیا بندہ آیا ہے؟ اسٹیٹ لائف انشورنس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں کرتی، کوئی انشورنس پالیسی نہیں بناتی، ہم صرف لائف انشورنس کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ بگنر جو بھی بندہ ہے اس کو آپ کون سی، جس کی لو انکم ہے، آپ اس کو کون سی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ لے وہ بندہ، اور سال کا بھرنا چاہیے یا پھر مہینے کا ہوتا ہے؟ آپ ہی دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ تو سامنے والے کی نیڈ پہ منحصر ہے کہ اس کو کب کتنا پیسہ چاہیے، اس کے مطابق ضروری نہیں کہ بہت کم پیسہ بچائے، لیکن بہت سے لوگ جو ہمارے یہاں جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور بی کے مسلم ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ کہ ہمارا کام اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ مالک ہے، اور بی کے پاکستانی ہماری ایک عادت ہے کہ ہر کام آخری مومنٹ میں کرنے کے عادی ہیں کہ ابھی ہنوز دلی دورست، ابھی بہت ٹائم ہے، ہو جائے گا کر لیں گے۔ تو اس طرح وہ اپنی ضروریات جو ان کو 20 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ اب 5 سال کے بعد کرے گا۔ تو اگر اس کے پاس 20 سال ہے تو بہت چھوٹی سی سیونگ کے ساتھ وہ اپنی ان ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انکم کے مطابق ہر شخص اپنی انکم کا 10واں حصہ کم سے کم لائف انشورنس میں کرے۔ وہ منتھلی بھی دے سکتا ہے، وہ کوارٹرلی بھی دے سکتا ہے، وہ 6 منتھ کا بھی دے سکتا ہے، اور وہ ایئر کا بھی دے سکتا ہے۔ اسے جو آسانی ہے کہ میں اس طریقے سے بچت کر سکتا ہوں، اسے بچت کرنی چاہیے، کیونکہ کل اس کو، اس کی فیملی کو ایک بلک اماؤنٹ کی ضرورت ہوگی جس کے لیے اس کو آج بچت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آج وہ بچت نہیں کرے گا تو کل اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ کہ ینگ لوگوں کے لیے، لڑکی کے لیے، لڑکوں کے لیے کہ کون سی جاب اپرچونیٹیز ہیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے؟ کہ دیکھیں جی بالکل، اس پر آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اسٹیٹ لائف اس سے پہلے ہمارے ہاں جو پروموشن تھی وہ 2 سال میں تھی، یعنی کہ کوئی بھی اگر ہمیں سیلز نمائندہ جوائن کرتا تھا تو اسے 2 سال ایز اے سیل نمائندہ کام کرنا پڑتا تھا۔ اسے ایک گیون کا ٹارگیٹ دیا جاتا تھا کہ پہلے سال اس نے کتنا کرنا ہے اور دوسرے سال کتنا کرنا ہے۔ ابھی اسٹیٹ لائف کے اندر ہمارے ایک ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے سی او صاحب آئے ہیں، جاوید حسن صاحب، ان کی رہنمائی میں، اور ہمارے ڈویژنل اینڈ مارکیٹنگ صاحب، انہوں نے بیٹھ کے ان چیزوں کو مینیمائز کیا۔ اب اگر کوئی بھی سیلز نمائندہ ہمارے آج جوائن کرتا ہے، چاہے وہ خاتون ہے چاہے جینٹس ہے، منیمم کوالیفیکیشن اسٹیٹ لائف نے میٹرک کر دی ہے۔ میٹرک کوالیفیکیشن کے ساتھ اگر کوئی بھی خاتون یا کوئی بھی جینٹس ہمیں جوائن کرتا ہے، اور اگر وہ 90 ڈیز میں 16 لاکھ پریمیم کر لیتا ہے 16 نمبر آف پالیسی کے ساتھ، تو اسٹیٹ لائف اسے پروموٹ کر دے گی ایز اے سیلز مینیجر، یعنی کہ وہ جو 24 مہینے کے بعد وہ جو پروموشن تھی اب وہ صرف 90 ڈیز میں ہے۔ بہت سے لوگ پہلے ہمیں کہتے تھے کہ یار میں کام تو بہت اچھا کر رہا ہوں، میری صلاحیتوں کے مطابق مجھے نہیں ملتا، مجھے پروموشن نہیں ملتی، تو اسٹیٹ لائف آپ کو ویلکم کرتا ہے،
کہ اگر آپ میں صلاحیتیں ہیں اور آپ اپنی محنت کا خود کھانا چاہتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا خود کھانا چاہتے ہیں، تو آئیں اسٹیٹ لائف میں، اپنی محنت اور اپنی صلاحیتوں کو دکھائیں اور پروموشن حاصل کریں. ہمارے ہاں 7 سال میں تھی پہلے پروموشن 17 گریڈ گورنمنٹ آف پاکستان کی جاب کے لیے، اب وہ شارٹ ہو کے تقریباً 2 سے 3 سال میں آ گئی. جو بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے اپنی صلاحیتوں کے اوپر اور اپنی محنت پہ پروموشن چاہیے اور اس کے مطابق آمدنی چاہیے، تو اس کے لیے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان سے بڑھ کر کوئی ادارہ نہیں جو اس کی محنت اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو جو ہے پیمنٹ کرے گی. جی، اور میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا کوئی ایسا واقعہ گزرا ہو جو ریسنٹلی یا بہت پہلے ہوا ہو آپ کے ساتھ، کہ کسی نے بہت ٹائم بعد جا کے اپنی کلیم کی ہو، اور کلیمنگ پروسیس کیا ہوتا ہے اس میں نا، لوگوں کو اپنی کلیمنگ پروسیس میں بہت ٹائم دقتیں آتی ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بہت ساری مسائل ہوتے ہیں کلیمنگ میں. اب یہ لوگوں کو تھوڑا سا گائڈ کرے کہ کلیمنگ میں بہت سارے مسئلہ آتا ہے. دیکھیے جی، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان پہ آپ کے پاس کروڑوں خربوں روپے کا فنڈ پڑا ہوا ہے. ہمارا جو لائف فنڈ ہے وہ 1000 ارب روپے کا ہے، اور ہمارے پاس جو کلیم ہے ٹوٹل وہ تقریباً 800 سے 900 ارب روپے کا ہے. تو ہمارے پاس فنڈ کی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم کسی کا کلیم روکیں. ہوتا کیا ہے کہ کلائنٹ کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ نے پالیسی لی اور وہ جا کے اپنے گھر میں رکھ دیتا ہے، اپنی فیملی کو بتاتا نہیں. کلائنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 2 سال 3 سال کے بعد فیملی کو پتہ چلتا ہے، کاغذات لے کے آتے ہیں. تو جب وہ ہمارے پاس کاغذات لے کے آتے ہیں اسٹیٹ لائف، بہت سمپل سے اسے ہم 4 فارم ایشو کرتے ہیں، جس میں ایک بیوہ نے بھرنا ہوتا ہے یا جو اس کے وارث اس نے بھرنا ہوتا ہے، ایک محلے کا کوئی شخص جو اسے جانتا تھا وہ اس نے بھرنا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر نے بھر کے دینا ہوتا ہے جس کی کاز آف ڈیتھ کیا تھی، اور ایک فارم اس کا امپلائی اگر وہ کہیں جاب کرتا تھا تو وہ امپلائی بھر کے دے گا کہ ہمارے پاس کتنے عرصے سے جاب کر رہا تھا، اور اگر وہ شخص اپنا سیلف بزنس کرتا تھا تو وہ تیسرا فارم نہیں بھرا جاتا. جب وہ اسٹیٹ لائف 4 فارم کلیمنٹ کو دیتی ہے تو کلیمنٹ وہ 4 فارم بھر کے جب ہمیں دے دیتا ہے تو اس کے بعد تقریباً مہینے اور 1.25 مہینے کے اندر اس کی فیملی کو کلیم پیمنٹ ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہے، تا وقت کہ کلائنٹ جو ہے ہمیں جب تک وہ فارم نہیں دے گا ہمارا پروسیجر آگے نہیں چلتا. جتنی دیر کلائنٹ لگائے گا اتنی ہی دیر لگتی ہے. اسٹیٹ لائف کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے اندر ہم کلیم پیمنٹ کر دیتے ہیں. شریعہ بورڈ کا تصدیق نامہ ہے کہ جو ہم تکافل میں انشورنس کر رہے ہیں، جس میں ہمارے جو تقی کلیم عثمانی صاحب جو ہے ہمارے ٹرسٹی ہیں، مفتی کلیم محمد حسن کلیم صاحب ہمارے تکافل بورڈ کے ٹرسٹی ہیں، جو جس کی سربراہی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں شریعہ کا. تو جو لوگوں کو تھوڑا سا یہ اعتراض تھا کہ یار وہ سود ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو بھی ہٹا دیا ہے. تو اب ہم تکافل میں انشورنس بنا رہے ہیں شریعہ بورڈ کے ذریعے. شریعہ بورڈ ہے ہمارا جو اس پہ ہمیں احکامات دیتا ہے کہ کہاں ہم نے ری انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو باقاعدہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس تصدیق نامہ ہے. یہ جس کو بھی اگر تصدیق کرنی ہو تو وہ آ کے تصدیق کر سکتا ہے کہ آیا باقی اسٹیٹ لائف جو ہے وہ تکافل انشورنس